شب برات کا نام نہ کہیں قرآن میں آیا ہے اور نہ کہیں حدیث میں آیا ہے. یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. اور اگر اس کے آگے رات لگاتے ہیں، شب رات، تو رات بھی عربی کا لفظ نہیں. اور اگر آپ اس کے آگے برات لگاتے ہیں، شب برات، تو برات بھی عربی کا لفظ نہیں، یہ شاید سنسکرت کا لفظ ہے جو شادی میں برات آتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شب براءت ہے. براءت کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں براءۃ من اللہ ورسولہ، سورۃ توبہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. تو براءت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری. تو اس رات میں کس سے بیزاری اگر شب براءت کہتے ہیں، حالانکہ براءت کوئی نہیں بولتا، تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی ترکیب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی فضیلت یا اہمیت یا حقیقت بنتی ہے. شب برات جو ہے یا شب رات جو ہے، ہمارے ہاں عام طور پر باقاعدہ جشن کی شکل میں منائی جاتی ہے. حالانکہ اسلام میں جشن کے دن صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو مدینہ والوں کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. شب برات کا جو جشن ہے، یعنی رات کو آتش بازی اور مخصوص قسم کے کھانے پکانا، ان کو اسلام کا ایک حصہ بنا لیا گیا. اگر آپ اس کو اپنے کلچر کا حصہ کہیں، مثلاً آپ 14 اگست مناتے ہیں، تو وہ آپ کا کیا ہے؟ ایک لوکل کلچر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اگر آپ 15 کو آتش بازی کرتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی تعلیم قرآن پاک سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے.